Hello. Abbas echo. Abbas. Yeah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنوني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل ثلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئها السلام وخثك بالتهية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد فاتحة. बावाज़े बुलंद सलावत। बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना सज्जाद से पूछो और नाम नबी ज़ादी का दरबार में आना सज्जाद से पूछो बेपर्दा हरम शाम के बाजार में जाना सज्जाद से पूछो
ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا، ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا، حیدر کا دلارا نیزے سے زمیں پر سر عباس کا آنا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب، 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب، غش کھا کے گری جب اس وقت ستمگر کا وہ کوڑوں سے جگانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور نام نبی زادی کا دربار میں آنا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ محمد و آل Muhammad صلوات. So just a couple of announcements. First of all, as you all know, we have Imam Sajjad's Shahadat program for these 2 nights. We'll send an email out in the near future. We have a lot of speakers and reciters coming through. Some of you probably seen the WhatsApp messages. So we'll send those out in the next few days. Alhamdulillah, we have Sayyid Zafar Abbas Naqvi joining us for a couple of majalis tonight and tomorrow. So Zafar Abbas Naqvi is from UK, and he's leading one of the largest Shia communities in Birmingham, actually. I really don't need to give more of an introduction. We have already sent the bio out as well, but I would like to thank Sayyid for joining us for these 2 nights, and I hope, inshallah, this is the first of many. With that, I would like to invite Sayyid to please come forward. By Muhammad wa Ali Muhammad Salawat.
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قابة حسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم هم فيه مختلفون مساء صلوات على محمد وآل محمد For the honor of fourth Imam Zain al-Abidin al-Islam say another salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And to hasten the reappearance of our awaited Imam Rasai, the loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu Muhammad wa ali wajil farajum. We have gathered to commemorate our fourth holy Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu salam's life. And just recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah. His life, his times, and many of the things that he did in his life are really significant and important because there are lessons in those things for our own lives, especially if the challenges that we face in our current times are very similar to the challenges that were there in his life and the lessons of how to deal with those challenges the way that he dealt with them during his time. Of course, his time is the time where he sees the event of Karbala and he survives the event of Karbala, and not just the event of Karbala, but everything that transpires after that event when Kufa and in Damascus and then coming back to Medina. And then when he comes to Medina, what transpires in Medina and in Mecca. All of these things, all of these events that happen are challenges that he faces during his time as the Imam, as the leader. And it is his role and his responsibility to bring people together in this challenging time in order to unite people, in order to make people one. He has this challenge. And he chooses this method of bringing people together, which is the method that continues to bring people
together up to today. And that's the key, or the first thing that I want to speak about. That this Azar of Imam Hussain alayhi salam, this commemoration of Imam Hussain alayhi salam, was instituted by Imam alayhi salam to bring people together. The reason for instituting Azar of Imam Hussain alayhi salam was to make people come together. And this is, of course, a natural reaction. We can go into detail, but I'll just briefly mention. This is a natural reaction. If you want people to come together, if you want people to gather together, then if you, for example, try to bring them together on an intellectual platform, only those people who are interested in that particular topic will come together. And if you use a celebration, then it requires people to be invited to bring people together. If there's a celebration, for example, there's a wedding, even if I know that a wedding is going on, I'm going to wait until I receive an invitation before I'm going to attend. And if I don't receive an invitation, I will not attend. That is the way that everybody expects, because it's a celebration. But if, God forbid, I find out that somebody's passed away, and there's a janazah, there's a funeral prayer, then I will not wait for that person to invite me. That this person invites me, then I'm going to go to the funeral prayer, or I'm going to go and offer condolences. And not only the fact that I don't wait for a person to invite me for this, but this transfers or goes even across different religions, different cultures. Even if a person from a different religion passes away, or a different culture passes away, I would still go to that person and offer condolences and say, I'm very sorry for your loss. And so Imam alayhi salatu wasalam uses this method of grief, and he shows us the power of grief. That this is how powerful grief is, the way that intellectualism or the way that celebration is not. That is how grief is more powerful to bring people together. And so he uses this method to bring people together. And it's also a method which is safe and secure, in the sense that if Imam alayhi salam has gathered people in his home and he's talking about his father's life, it is not something that anybody can object to, or any reasonable person will accept objection for. As opposed to, of course, what's going on in his time, where there's lots of different people who have guilt associated with them, that they were not able to join Imam Hussain alayhi salam at the right time. And therefore they decide to lead revolutions, lead rebellions against the government of the time. The first movement is the Tawabun movement, which is led by Sulaiman ibn Surd al-Khuzai. And then after that is the movement of Mukhtar. But Imam alayhi salatu wasalam distances himself from these movements. And he shows us, or he emphasizes to us, that in the time of difficulty you have to adopt the attitude that my grandfather Amirul Mu'mineen alayhi salam commanded you to do. If you read the last section of Nahj al-Balagha, the first section are the sermons of Imam alayhi salam, the second section are the letters, and then the third section, the short sayings. The first saying in that short sections talks about this. Imam alayhi salatu wasalam says, Kun fil fitnati ka ibn al-labun. In the time of civil disobedience, be like that camel that neither can somebody ride you and take advantage of you, nor does it produce enough milk for it to be beneficial for any person. This is the commandment of Imam Amirul Mu'mineen in the time of civil disobedience, which is exactly what's going on during this time. So Imam alayhi salatu wasalam, his sympathy is with Sulaiman ibn Surd al-Khuzai, his sympathy is with Mukhtar. That's a different topic, we won't touch on that. But he distances himself so as to show that he's not involved in any kind of
rebellion. Because he's telling us that my objective is something more greater than that. My objective is to show that not only did Imam Hussein alayhi salatu salam on the day of Ashura give his life to save the truth, but he's also controlling the narrative. And in today's day and age, you know that the most important thing is not doing something, the most important thing is controlling the narrative. The most important thing is, are you controlling the narrative? Who controls the narrative? Who has the right to, or who is controlling what people think? And Imam alayhi salam says that Yazid has killed people, but he won't be able to control the narrative. And the reason why he's not able to control the narrative is because of Imam Zainul Abidin alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So all of these things are going on. On one hand, rebellions are going on. On the other hand, Yazid has killed Imam Hussein alayhi salam and companions at Karbala. Now he's taken women and children as prisoners. Now, some people in Medina are unhappy. They removed the governor of Medina who's been appointed by Yazid. As a result of that, Yazid sends forces and ruins the whole city of Medina. Sufficient to mention that thousands of companions of the Prophet ﷺ are killed during these 3 days of raid. And thousands of illegitimate children are also born as a result of the plunder that's taken place. And the masjid of the Holy Prophet ﷺ is used as a stable. One narration mentions that one of the days that this was taking place was a Friday, and there was no Friday prayers on that day because the horses of the enemy forces were tied up in Masjid al-Nabawi. During all this time, the one person who is not affected, who should have been the most affected, is Imam Zainul Abidin alayhi salatu. For what reason? Now this, in order to understand this aspect, of course, we talked about the background. We have to know the theological aspect of Imam alayhi salatu salam. One narration mentions that governor of Medina invites Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam for allegiance, for bayat. And as soon as he comes into the palace, that person, now the attitude from the governor's changed. All these people are sitting around him are very surprised. That how come you told us that you invited him to ask for allegiance, for bayat? But as soon as he came in, your attitude changed. You asked him to sit next to you, you honored him, and then you asked him, you said you can leave. So when he left, they asked him that how come your attitude changed, that initially you told us that you invited him to ask for allegiance and you didn't even ask him for allegiance. So the governor says, didn't you see that when he entered with an army? He entered with all these people around him. And all the other people said, we didn't see anyone. We didn't see anybody, we didn't see anything. We just saw him come in by... The governor says, but I saw all these people around him. And I got intimidated when I saw all these people that came with him, that I couldn't ask him for allegiance in those circumstances. But of course, this is a direct reflection of what Imam Hussein alayhi salam did when he said, "Mithli la yuba'u mithlu," that someone like me can't pledge allegiance to someone like him. He told us that, remember, until the day of judgment, I have killed and buried the question of allegiance. And after the event of Karbala, there is no Imam who's ever asked for allegiance ever again. That's the effect of Imam Hussein alayhi salam's denial of allegiance, that after the event of Karbala, no other Imam is ever asked for allegiance from any person. And of course, it's very surprising because
the Yazid who can kill Imam Hussein alayhi salam, it's very easy for him to kill Imam Zainul Abidin alayhi salam as well. But this is the effect of the answer that Imam Hussein alayhi salam gave. Now, of course, this is on the one aspect, the background that's going on in that particular time. And this is Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam who has come. He hasn't even been asked about the Pledge of Allegiance. And he has brought people together using the commemoration, the Azaa of Imam Hussein alayhi salatu salam. But this Azaa of Imam Hussein alayhi salatu salam, this is a vehicle, this is a way to bring people together. So this is a caution and a message from Imam alayhi salatu salam, that if somebody is using the Azaa of Imam Hussein alayhi salam to divide people, then that is not the objective of this Azaa. This objective of this Azaa is to bring people together. Is to bring people who are different, to bring them all together commemorating this message of Imam Hussein alayhi salam. Because this has the power to transform society, as Imam Zainul Abidin alayhi salam does. So he uses this as the medium, as the vehicle to bring people together in order to transform society in the way that he desires to do so. So that is also another message, that this Azaa of Imam Hussein alayhi salam, the purpose of this was to bring people together, was to gather people, in order to achieve that objective, which is the objective of imamate. This is the objective of how a person would know that the imam, which in every time, in every different time, every socio-political circumstance, has a different method of preaching the message that Allah subhanahu wa ta'ala has entrusted to him. The end goal is the same, but the way, the method that they adopt is depending on which time they're in. According to the circumstances, they adopt the method. So that means there's also another message for us, that don't get hung up on the method. Remember the objective, the end goal. And depending on the time, the method might change. But the end goal, the objective will not change. As long as the objective is being fulfilled, the method has to adapt according to the time and place and situation that you find yourselves in. Recite another Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now this is the time, and this is really another important aspect, and inshallah we'll go to Urdu inshallah. And that is that this is the time where for the first time there are new divisions and groups amongst those people who follow Ahlul Bayt alayhi salam. So a person shouldn't be worried. You know, nowadays sometimes people become worried that amongst people who are followers of Ahlul Bayt alayhi salam, who call themselves Shia, there's lots of different groups. Where did this originate from? Originated in this time, immediately after the event of Karbala. Why? So to know this, we have to know what did the Prophet ﷺ say. Famous narrations, you all know them. That's the ayat of Quran was revealed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya alladhina amanu atiyu Allah wa atiyu Rasula wa lil amri minkum. When this verse was revealed, Hazrat Jabir ibn Abdullah Ansari, narrator of Hadith Qissa, narrator of many narrations, asked the Prophet ﷺ about this ayat. That who we know Allah, we know the Prophet, who is Ulil Amr. And the Prophet replied, that is Ali, and it's Hassan and Hussein, and after him is going to be his son Ali, and then it's going to be Muhammad, and you're going to see him. Famous narration that you all know. So those people who were there in the time of the Prophet ﷺ, they were alive at the time of the Prophet ﷺ. Whom are Imam Amirul Mu'minin, Imam Hassan, Imam Hussein. So up to the time of those people who are alive in the time of the Prophet, there's no
divisions. The first time there's a division is after the Shahadat martyrdom of Imam Hussain alayhi salam. Imam Zainul Abidin alayhi salam is the first Imam who was born after the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away. So during his time, there's a group of people, or they are the first sect or first group amongst Shias called the Kaysaniya, who believe in Muhammad al-Hanafiya as the Imam. And amongst the others are people, some other prominent people are supporting. Now it's very important to know that Muhammad al-Hanafiya himself is not claimant of Imamate. Some other people have claimed that he's the Imam. And they've given their reasons, that because Imam Hussain was the brother of Imam Hussain alayhi salam and he was the Imam after him, therefore Muhammad al-Hanafiya, who's his brother, will be the Imam. But of course this is very important to know, that it doesn't matter who is the brother or who is the son or who is related to who. The Imam is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever the Imam is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has not decided the Imam based on whose brother who is or whose son who is. No, He's decided based on who is worthy of being the Imam. So this is very important. Inshallah, we'll continue from here. That's how did Imam alayhi salatu wasalam use the message of Karbala and the commemoration of Imam Hussain alayhi salam to further his goals of Imamat. In which way did he do so? So as to not become a target of being killed or being seen as somebody who's supporting rebellions, and also preserve the people and preserve his own life. Inshallah ta'ala, we'll continue that tomorrow. Bismillah ta'ala. Recite Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. واجل فرجا. آپ کی خدمت میں گزارش یہ کیا کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے شیعوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اختلاف بہت پرانا ہے. ہاں، امام علیہ السلام نے اس اختلاف کو حل کیسے کیا، کس انداز سے اس اختلاف کو، کس خوبصورت انداز سے اس اختلاف کو حل کیا، اس کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی اگر اختلاف ہو تو اس کو حل کیسے کریں. تو جو بھائی، امام علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ کچھ لوگوں نے آپ کے چچا محمد حنفیہ کو امام قرار دیا. ہاں، انہوں نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ وضاحت ضروری ہے. محمد حنفیہ نے خود کوئی دعویٰ امامت نہیں کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام ہے، تو وہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ حج پر چلتے ہیں سال اور وہاں پر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. ہم لوگ حج پر چلتے ہیں اور مکے کے اندر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. دیکھیے، یہاں پر یہ بات رک کر کہنا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام یہ مسئلے کا حل مدینہ میں بھی کر سکتے تھے، لیکن حج کے اوپر اس مسئلے کا حل کیوں کیا ہے، اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. حج پر جا کر کے اس مسئلے کا حل کیوں کیا ہے؟ دیکھیے، زمانہ ہے، نہ اخبار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ میڈیا ہے، کوئی چیز بھی نہیں. اس زمانے کے میڈیا کا نام حج ہے. اگر کوئی بھی واقعہ حج پر پیش آئے گا تو جلدی سے وہ بات تمام امت میں پہنچ جائے گی. حضور سے لے کے اور ہر امام نے جب کبھی بھی کوئی اہم بات پہنچانا چاہیے تو حج کے موقع کو منتخب کیا ہے. حج کے موقع کو منتخب کیا اس لیے کہ ہم بات کریں گے، وہ بات فوراً پوری امت میں پہنچ جائے گی. جو بھی جائے گا گھر، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ اس سال حج میں یہ واقعہ پیش آیا، اس سال مکے میں یہ بات پیش آئی، یہ واقعہ ہوا کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہو جائے گا. دیکھیے، ظاہر ہے
کہ لوگوں کے درمیان آگاہی تو ہو گئی ہے کہ کربلا کے میدان میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام سے پوچھ کر ہر کام کر رہی ہیں، کوفے کے دربار کے اندر، کوفے کے بازار کے اندر، شام کے بازار کے اندر، شام کے دربار کے اندر، لیکن یہ بات ہر ایک انسان تک کیسے پہنچے، یہ اعلان ہر ایک تک کیسے پہنچے؟ اور حالات ایسے ہیں کہ کھل کر کے امام کوئی مسجد میں آ کر کے ممبر پر آ کر یہ بات کر نہیں سکتے، لہٰذا ایسا کام کرنا ہے۔ ہم لوگ محاورہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ اعلان بھی ہو جائے اور کوئی ایسا بہانہ یزیدیوں کو نہ آئے کہ جس کے ذریعے سے امام کی جان کو خطرہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں محمد حنفیہ سے کہ ہم لوگ حج پر چلتے ہیں اور وہاں پر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ حج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر حجر اسود کے پاس میں آئے اور امام نے محمد حنیفیہ سے کہا کہ چچا آپ حجر اسود سے کلام کیجئے، پھر اس کے بعد میں کلام کرتا ہوں۔ تو محمد حنیفیہ نے حجر اسود سے کلام کیا اور اس میں کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد محمد حنیفیہ نے کہا کہ اب آپ کلام کیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے حجر اسود سے کلام کیا اور یہ کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد میں امام کون ہے۔ تو جب امام سجاد علیہ السلام نے گفتگو کی اور جب آپ نے کہا تو حجر اسود میں سے آواز آئی، اور حجر اسود میں سے یہ آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امامت اور وصایت اور ولایت علی ابن الحسین علیہ السلام کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اس طرح سے امامت کا اعلان بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اور کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے کہ یہ چچا اور بھتیجے کے درمیان بات ہے، اس میں یزیدی لشکر کا یا یزیدی لوگوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ خاندانی مسئلہ ہے۔ چچا بھتیجے کے درمیان ایک بات ہوئی تھی، اس مسئلے کا حل ہو گیا، حج میں سب لوگوں نے سن لیا، اب جو جو جہاں جہاں سے آیا تھا اس نے جا کر کے یہ واقعہ نقل کر دیا کہ اس سال حج پر حجر اسود میں سے آواز آئی تھی۔ تو کیا آواز آئی تھی؟ آواز یہ آئی تھی کہ علی ابن الحسین، حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام ہے۔ تو امام کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، پوری امت کے اندر یہ اعلان بھی ہو گیا کہ آپ امام ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد پر۔ امام کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑا اور یہ ساتھ ساتھ اعلان ہو گیا۔ اب جو اعلان ہو گیا تو اعلان ہونے کے بعد میں اب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دی، لوگوں کو جمع کرنا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا جب وہ لوگ جو چند افراد صرف اس بات کی خاطر کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچ سکے، وقت پر ہم مدد نہیں کر سکے، نصرت نہیں کر سکے، جبکہ وہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام اگر کوئی چیز کا اعلان کریں، کسی بات کا ذکر کریں تو ظاہر ہے کہ یزیدیوں کو اس پر بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور اپنے گھر میں اپنے بابا کا غم منا رہا ہوں، میں نہ کسی کو بلا رہا ہوں، نہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، نہ میرا کوئی شوق ہے کہ میں کسی کے خلاف قیام کروں، میں تو صرف اپنے بابا کو یاد کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کس حد تک یاد کرتے ہیں؟ راوی نے بیان کیا کہ آپ کے سامنے کھانا آتا ہے، آپ
رو کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو بھوکا مارا گیا. آپ کے سامنے پانی آتا ہے, آپ رو کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. آپ بازار سے گزرتے ہیں تو قصائیوں کو روک کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کے دادا کی شریعت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 3 روز تک اسے پانی پلایا جائے. تو رو کے فرماتے ہیں کہ ہاں میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرنا تو اسے 3 روز تک پانی پلا کر کے ذبح کرنا, اور میرے بابا کو 3 روز پیاسا رکھ کر کند خنجر سے شہید کیا. ہر بات پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے احوال کو بیان کرتے ہیں. بعض اوقات ذہن میں ایک سوال آتا ہے, لوگ ہمارے نوجوان احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سب تفصیلات واقع کربلا کی کہاں سے ملی؟ یہ کیسے معلوم ہوا اتنے تفصیل کے ساتھ میں کہ واقع کربلا روز عاشوراء کیا کیا واقعہ پیش آئے؟ تو ظاہر ہے کہ کسی نے آ کر کے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ آپ کے بابا کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا, کس انداز سے شہید کیا گیا تھا, باقی لوگوں کو کس انداز سے شہید کیا گیا تھا. تو امام نے جو تفصیلات بتائیں انہی کو بیان کیا جاتا ہے. کوئی ایسی تفصیل یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے یا اپنے خیالات کے بنا پر بیان کرتے ہیں. نہیں, جو کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا تفصیلات کہ امام حسین علیہ السلام کو اس انداز سے اس طرح سے شہید کیا گیا, انہی باتوں کو انہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس امر کے ذریعے سے, اس غم کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے لوگوں کو, جو بکھری ہوئی امت ہے, اس کو یکجا کیا, اس کو سمیٹا, اس کو ایک جگہ پر متحد کیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ غم ہے امام حسین علیہ السلام کی طاقت ہے, یہ اس کی قوت ہے, یہ اس کی پاور ہے کہ اس کے ذریعے سے اتنے بکھرے ہوئے لوگ کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد اس بات پر حیران ہیں, اس بات پر پریشان ہیں کہ فرزند رسول نواسہ پیغمبر کو کیسے شہید کر دیا گیا, کس انداز سے قتل کر دیا گیا, ان سب لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس غم کے ذریعے سے, اور بتایا کہ یہ جان لو کہ اس غم کی, اس ذکر کی, اس بات کی کتنی طاقت ہے. اور اگر یہاں سے ایک جملہ اور آپ کو تھوڑا سا اور لطف دلانے کے لیے عرض کر دوں تو یہ کہوں گا کہ جب اس ذکر کی اتنی طاقت ہے تو اس واقعے کی کتنی طاقت ہوگی, اس روز کی کتنی طاقت ہوگی, اس شخصیت کی کتنی طاقت ہوگی کہ جو اس واقعے کے پیش آنے والا جو شخصیت ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کی کیا طاقت ہوگی, ان کی کیا قوت ہوگی کہ جس کے ذکر کی یہ طاقت ہے, جس کی یاد کی یہ طاقت ہے, جس کے منانے کی, جس کا صرف ذکر منانے کے لیے کہ ساری دنیا کے اندر وہ شہر کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے نام آپ نے نہیں سنے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی عباس کا علم لہرا رہا ہے, حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں, یہ اس ذکر کی طاقت, اس کی قوت کی دلیل ہے کہ ہر جگہ پر کہیں پر بھی 4 آدمی بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والے, وہاں پر بھی یہ ذکر جاری اور ساری. یہ بتا رہا ہے کہ یہ جب اس ذکر کی اتنی طاقت ہے, اس ذکر کی جب اتنی قوت ہے, تو اس کے بانی کی, اس شخصیت کی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کی کیا طاقت ہوگی, اس کی کیا قوت ہوگی. وہ یقیناً جو الہی نمائندہ ہے, اس کے اندر الہی صفات, یعنی الہی صفات کا وہ مظہر ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ حسین اس لیے کہ تم نے سب کچھ میرے لیے کیا تھا, میں نے تمہارے ذکر کو ہمیشہ کے لیے کر دیا. اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے
کہ وہ بھی دائمی ذکر والا ہو جائے، اس کا بھی ذکر کیا جائے، تو بڑا آسان طریقہ ہے. سب کچھ جو کچھ بھی کرے وہ بس خدا کے لیے کرے. جو بھی صرف خدا کے لیے کام کرے گا تو اللہ اس کے ذکر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دے گا. امام علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے صرف قربانی نہیں دی ہے، بلکہ اس قربانی کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا ہے، لوگوں کو در اصل یزید کی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے. یہ لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے انتقال کے، دنیا سے جانے کے آدھی صدی کے اندر یزید جیسا آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہہ رہا تھا. یزید جیسا آدمی رسول اللہ کا خلیفہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، جو دین کا، شریعت کا، وحی کا مذاق اڑا رہے. یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے؟ یہ باتیں کیسے پتہ چلتی، کیسے آشکار ہوتی کہ یہ در اصل یزید کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے، کہ جنہوں نے ہر ایک موقع کے اوپر ہر مصیبت کو برداشت کیے. عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے آج کل محرم گرمیوں کے زمانے میں آ رہا ہے. اس گرمی کے عالم کے اندر صرف مجلس میں بیٹھنا، مجلس میں بولنا اذیت طلب ہو جاتا ہے. ایک آدمی صرف بول رہا ہے 1 گھنٹے کے لیے، اس کے بولنے کے بعد اسے کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اسے آرام چاہیے ہوتا ہے، اس کا سر سے پاؤں تک جسم پسینے میں ہوتا ہے. اور اگر یہ بولنے والے کے گلے میں طوق خاردار ہو، اگر یہ بولنے والے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، پاؤں میں پیڑیاں ہوں، آپ خود ہی سوچئے. اگر گرمی کا عالم ہو اور اس گرمی کے اندر کسی کو لوہے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو، تو ان زنجیروں کا ٹیمپریچر تو اس کے جسم سے بھی زیادہ ہوگا. بس اتنا سوچ کر گریہ کر لینا کافی ہے کہ اس لوہے کا، اس کا ٹیمپریچر تو اس کے جسم سے بھی کہیں زیادہ ہو کہ جو اس کے جسم پر لگ رہا ہے، جبکہ وہ طوق خاردار ہے. اور ایسے خاردار طوق میں بھی وہ کلام کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ لوگوں کے درمیان ہے. عزیزو، یہ مصیبت کا عالم تھا کہ جب 11 محرم کی صبح کو بیویوں کو کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے اور بے کجاوا کے اونٹوں کے اوپر انہیں سوار کر دیا گیا تھا. تو عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ کوفے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ان اونٹوں کو مقتل سے گزارا جائے. اجرکم اللہ، پہلے ان اونٹوں کو مقتل کی طرف سے گزارا جائے تاکہ یہ بیویاں اپنے ان شہداء کے بے سر کے لاشوں کو دیکھیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. بی بی زینب کہنے لگی، اے میرے والد وارث، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا پھوپھی اماں، آپ نہیں دیکھتی یزیدی لشکر نے اپنے تمام لوگوں کو دفن کر دیا اور ہمارے لاشیں بے کفن پڑے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بیٹا ایسی حالت میں نہ ہو کہ اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا اس کے سامنے اور اسے وہ اٹھا نہ سکتا ہو. بی بی زینب کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹا، میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے، آپ خدا حجت خدا ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے. میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہی مقام ہوگا، آپ کے بابا کی قبر اطہر ہوگی، آپ کے بابا کا روضہ ہوگا، اور یہاں بس آپ کے بابا کے زوار ہوں گے. اجرکم اللہ. یہ قافلہ چلتے ہوئے کوفے میں نمودار ہوا ہے.
رات کے وقت میں پہنچا ہے۔ بی بی ام کلثوم یہ کہتی ہیں کہ شمر ہمیں اسی رات کے وقت میں اس کوفہ شہر کے اندر داخل کر دو۔ شمر یہ کہتا ہے کہ ام کلثوم تم آج اس شہر کی شہزادی بن کر نہیں، ہمارے اسیر بن کے آئی ہو۔ جب ہم کہیں گے تب داخل جب ہم کہیں گے تب داخل ہوں گی۔ کوفہ شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے، صبح ہونا مدار ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد قافلہ کوفے میں داخل ہوتا ہے۔ بی بی زینب کلام کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ سے کہتی ہیں لوگوں کو خاموش کرو۔ کہا میں نہیں خاموش کر سکتا ہوں۔ بی بی زینب انگلی کا اشارہ کرتی ہیں، سارا بازار خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بی بی زینب، سارا بازار خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ بازار میں کلام کرتی ہیں، دربار میں آتی ہیں۔ ابن زیاد کا دربار ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار میں کبھی یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس شہر میں جس جگہ پر بی بی زینب کبھی شہزادی تھی۔ آپ کے بابا یہاں کے حاکم تھے، مگر اس حالت میں آئی ہیں، لیکن انداز وہی ہے، جلالت وہی ہے، لہجہ وہی ہے، کلام کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو آپ کہ اس دربار میں آپ کے بابا کے صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی ہیں، جن کی ایک آنکھ جمل میں، ایک آنکھ صفین میں شہید ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے ہیں۔ اپنے ساتھی کو ہلا کے کہتے ہیں کہ کیا یہ محشر کا میدان ہے؟ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ ساتھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ محشر کا میدان، قیامت کا روز آ گیا؟ کہا کہ بس میں نے اپنے مولا سے آخری وقت میں یہ پوچھا تھا کہ مولا اب آپ سے کب ملاقات ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ اب ہماری تمہاری ملاقات روز محشر قیامت کے دن ہوگی۔ میں اپنے مولا کی آواز کو سن رہا ہوں۔ ساتھی یہ کہتا ہے یہ علی امیر المومنین نہیں، یہ زینب بنت امیر المومنین ہے، جو بالکل اپنے بابا کے لہجے میں، ان کی فصاحت، انہی کی بلاغت میں کلام کر رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابن زیاد تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے علی کی بیٹیوں کو دربار میں بلایا ہوا ہے؟ ابن زیاد یہ کہتا ہے تم بوڑھے نہیں ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ ادھر بی بی زینب کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا کہ خبردار کہ جو تم نے قتل کیا۔ شمر سے سوال پوچھا گیا، ابن زیاد نے شمر سے پوچھا یہ کون جوان ہے؟ میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ شمر کہنے لگا یہ علی عبد الحسین ہے۔ دل تھام کے سنیے گا، شمر کہنے لگا یہ علی عبد الحسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ علی عبد الحسین کو مار دیا گیا۔ عزیزو، اگر کبھی کسی کا بھائی خدا نہ خواستہ مار دیا جائے تو اس کا ذکر سن کر وہ تڑپ جائے، امام کہنے لگے وہ میرے بھائی علی الاکبر تھے جن کے سینے میں برچی ماری گئی تھی۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس جوان کو بھی مار دو۔ کہ کیوں نہیں مارا؟ شمر نے کہا یہ بیمار تھے، ہم سمجھے کہ ان کی بیماری میں یہ خود ہی مر جائیں گے۔ کہا انہیں قتل کر دو۔ جب قتل کا حکم دیا گیا، جلاد آگے بڑھا۔ بی بی زینب نے کہا خبردار ان پر ہاتھ نہیں اٹھے گا، اگر کسی نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے پہلے مجھے قتل کریں گے۔ بس آخری جملہ سماعت فرمائیے۔ واقعہ کربلا تمام ہو گیا۔ بہت عرصے بعد امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس واقعے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم کون تھا؟ امام نے رو کے فرمایا کاش کہ تم نے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا۔ امام رو کے فرمانے لگے اس واقعے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم ہماری جدہ زینب ہیں۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا تازیانے کسی کے اوپر بھی پڑھنے والا ہوتا تھا، جب کبھی بھی کوئی تازیانہ لے کر آتا تھا اس کے اور اس درمیان میں زینب آتی تھی، جتنے پشت پر اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیارم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پروردگار سے دعا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انہی آنسوں کے صدقے میں خداوند کریم ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے, ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے. جو بھی مریض ہیں, خاص کر کے بہت سارے مریض ہیں جن کے لیے اجتماع سے دعا کی گئی ہے, جو بھی مریض ہیں اور جہاں بھی ہیں, خداوند کریم انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی اس فرش عذاب پر جس طرح کی حوائج شریعہ لے کر آئیں, خداوند کریم امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ان کے تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. دنیا میں ان کی زیارت, آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے آقا اور مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیڑی توق گراباں, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور, بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور, بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور, بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور. بے مکناؤ بے چادر بلوے میں پھپھی مادر, اور مجمع کفار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور, گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور. بے مکناؤ بے چادر بلوے میں پھپھی مادر, اور مجمع کفار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی, کوٹھوں پہ تماشائی, بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی, کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی. آدا کی سفارائی اور عالم تنہائی, وہ بے کس و لاچار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. دربار میں سر اریا آتے ہیں حرم گریا, میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریا, دربار میں سر اریا آتے ہیں حرم گریا, میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریا. اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سہ سامان, جنبش میں ہے دربار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار.
بو پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بچی نے کہا رو کر بو پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا نہ یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو میرے سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو میرے سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار 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 سجاد ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام سب مل کے پڑھیں بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو
قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ ماں میں وقت ہے اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو سلاسل کیا قید کریں گے ہے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو جی آپ سب مل کے پڑھیں ارے بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اے دستار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کہ جو بیمار بھی
ہو سلام بھی ہے بیمار بھی بیٹھا کہیں پر جب تھک کے مسافر 40 شبوں کا جاگا نیند جو آئی بے کس قیدی کو دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو سب مل کے پڑھیں بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی نو کے سنا پر وہ باپ کا سر ہے اس بات پہ ہے دل قابو بے چادر ہے ناموں سے پیمبر ماحول شرابی ہر سو خون رو اے ساربا اور سید ابرار بھی ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 اللہم متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمة الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام
إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، واجعلنا من عوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Brothers and sisters, tomorrow after Majlis, there will be Shabi Tabut will be brought out. कल इंशाल्लाह तमाम हाज़रीन से मुखातिब हूँ कि कल इंशाल्लाह बाद मजलिस ताबूत की बरामदगी है, इसलिए आप हाजिर रहिएगा इंशाल्लाह।